السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے نماز کے بعد یہ سورہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بندے کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ موجود ہے۔ بے شک محترم ناظرین، فجر کا وقت ایک ایسی روحانی گھڑی ہے جو نہ صرف دن کا آغاز کرتی ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور تقدیر کو نئی روشنی سے منور کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جب زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی تصدیق ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے وجہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا ایک عظیم موقع ہے، اور اس وقت کی گئی قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے یہاں خصوصی قبولیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت سے گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا جینا قرار دیا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بندہ نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور نئی برکت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے اس کا دن آسان ہو جاتا ہے، اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف میں شفا ہے، ہر آیت میں نور ہے اور ہر سورہ میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے فجر کا وقت سب سے بہترین ہے۔ جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا عبادت کرتی ہے، پرندے تسبیح کرتے ہیں اور زمین ان قدموں کی گواہ بنتی ہے جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت گواہی دی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں اور اسے ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون ہے اور بندے کا اپنے رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامات، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور اسے پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ بغیر نماز کے زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جسے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ مشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت اور رزق میں کشادگی کا سبب پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کی عظیم گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی کہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ کون سی سورت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سوتا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت اور رزق میں کشادگی کا سبب بناتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز اور اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو سورہ پڑھنی ہے وہ سورہ ہے سورۃ الکوثر۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر ایک نعمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانازنی کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کی عظیم گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکت، امت کی کثرت اور دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب معنی اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ فصلی لربک ونحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہر ایک عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ بنحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت اور عادت سے لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کا ذکر صرف نفرت اور رسوائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بھلائی اور برکتوں کا بے شمار خزانہ۔ فجر کا وقت اسی لیے بھی خاص ہے کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے بے حد قریب ہوتا ہے، اور جو دعا اس وقت کی جاتی ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد کس تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے فجر کی نماز کو ادا کر لینا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو جا نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چل پھر لیں، جب آپ کو موقع ملے یہ عمل آپ کر لیں۔ کچھ احتیاطی باتیں لازمی ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے بچیں، سچائی، عاجزی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، رزق حلال پر قائم رہیں، سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر سن سکتی ہیں اور مکمل پاکیزگی کے بعد وظیفہ بھی شروع کر سکتی ہیں۔ فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ اس لیے آپ سب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھیں۔ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مختصر لیکن عظیم سورت سورۃ الکوثر کی تلاوت کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 101 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اسے انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں تعداد میں نہ کمی کریں اور نہ بیشی۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنی تمام خواہشات اور وہ مقصد رکھیں جسے آپ نے اس عمل کو جس کے لیے کیا ہے، چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو، کامیابی ہو، دشمنوں سے نجات ہو، بیماریوں سے شفا ہو، رشتوں میں سدھار ہو، کاروبار میں ترقی ہو، اولاد کی فرما برداری ہو یا دل کے سکون کی تلاش ہو۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر عمل آپ مکمل کر لیں۔ سورۃ الکوثر کی بتائی تعداد میں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھیں۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ایک شمار ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا فتح یا غنی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے عاجزی اور تدلی کے ساتھ دعا کریں کہ اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی کی موت لکھ دے، آمین۔ تو ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی دھیان سے سنا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیرا۔ اور میں اپنے تمام سبسکرائبرز، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کے لیے خاص دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، جو بھی اس چینل سے جڑا ہے، جو اسے سنتا اور دیکھتا ہے، تو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، رب العالمین ان کے گھروں میں رحمتیں، ان کے رزق میں برکتیں، ان کے کاروبار میں کامیابی، ان کے جسموں میں صحت، ان کے دلوں میں سکون، ان کی اولاد میں فرما برداری اور ان کی زندگی میں آسانی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں راحت دے، جو قرض میں ہیں انہیں حلال راستوں سے ادائیگی کی توفیق دے، جو مجبور ہیں انہیں راستے سے نکال کر دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کی ایسی دعائیں بھی پوری فرما دے جو وہ صرف تجھ سے کرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ ان کی دنیا بھی آسان کر دے اور ان کی آخرت بھی روشن کر دے، آمین
یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ حافظ۔